चिड़िया फंस गई किस्त नंबर 2। उसे पक्का शक था कि उसके बेटे को उस रात थाने बुलाया गया था और वह वहाँ से वापस नहीं आया। सुबह उसे इत्तला मिली कि उसके बेटे की लाश फलां जगह पड़ी हुई है। वो वहाँ गया और अपने बेटे की लाश देखी। सब इंस्पेक्टर राय बर्मन आ चुका था। उसे लाश की इत्तला पहले ही मिल गई थी। राय बर्मन ने मकतूल के बाप, बीवी वगैरह को थाने बुलाया और बाप से पूछने लगा कि मकतूल की ज़ाती या ख़ानदानी दुश्मनी किसके साथ थी। बाप बहुत ही गमज़दा था। उसने गम की शिद्दत में कह दिया कि रात को उसे थाने बुलाया गया था, उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। उसने ये भी कहा कि उसका हरीफ सेठ प्यारे लाल हो सकता था, जो कहता था कि जीरे ने उसे लूटा है। अगर तुमने ये बात किसी और के सामने की तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, राय बर्मन ने उसे कहा। मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। बाप ने फिर अपना शक दोहराया। राय बर्मन ने उसकी इतनी पिटाई की कि कुछ देर बेहोश पड़ा रहा। जब होश में आया तो उसने महसूस किया कि उसके मुंह पर पानी फेंका गया था और उसके मुंह में भी पानी डाला गया था। सेठ प्यारे लाल को रास्ते में रोककर तुमने लूटा है, छोटे थानेदार ASI ने कहा। वो पहले इस कमरे में मौजूद नहीं था। उसने मकतूल के बाप को गालियां देकर राय बर्मन से कहा, राय जी, इसे हवालात में बंद कर दो, ये पक्का डाकू है। इसे घसीटने और धक्के देने लगे। एक गरीब आदमी पर जो दहशत तारी हुई होगी उसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यह शख्स जिस तरह मेरे सामने आकर खौफजदा हुआ था वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। वो सब इंस्पेक्टर राय बर्मन के कदमों में गिर पड़ा। उसे और ज़्यादा डरा धमकाकर और जलील ख्वार करके उसे तसल्ली के साथ थाने से निकाल दिया गया कि इसके बेटे का कातिल मिल जाएगा। मकतूल की बीवी से भी पूछ कुछ की गई थी। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि मकतूल की बीवी बहुत देर शाम तक थाने में रखा गया था। वो जब वापस आई तो वो क्या तुम्हारी तरह डरी हुई थी? मैंने पूछा। नहीं, मकतूल के बाप ने कुछ देर सोच कर जवाब दिया। वो डरी हुई नहीं थी। उसने मुझे कहा था कि जीरे को रात को थाने नहीं बुलाया गया था। अब दरख्वास्त की बात सुनाओ। मैंने उसे कहा। मलक अब्बास ने तुम्हारी दरख्वास्त क्यों लिखी थी? क्या तुमने उसे कहा था? ये जहन में रखें कि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर ज़िले शहर में था, जो इस कस्बे से 27 मील दूर था। इस कस्बे के जो आदमी शहर में मुलाजिम थे वो इतवार की छुट्टी की वजह से हफ्ते की शाम अपने घरों को आ जाया करते थे। मलक अब्बास डिप्टी कमिश्नर का रेडर था। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि अगले रोज़ भी उसे थाने बुलाया गया। उसके बेटे की लाश को दफनाने के लिए नहलाया जा चुका था। ये गरीब आदमी थाने गया तो फिर उसे डरा धमकाया गया और कहा गया कि कातिल का सुराग मिल गया है और वो अपनी ज़ुबान बंद रखे। उसने बेटे का जनाजा उठवाना था और वो पहले ही दहशत का मारा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर राय बर्मन से कहा कि उसे बेटे के जनाजे के लिए घर जाने दिया जाए। उसे इजाज़त दे दी गई। उसका बेटा दफन हो गया। अगले रोज़ हफ्ता सेंचर था। मलक अब्बास उसी मोहल्ले का रहने वाला था। साहिब हैसियत और नेक सीरत आदमी था। मकतूल के बाप ने मुझे बताया कि मलक अब्बास हफ्ते की शाम इतवार की छुट्टी के लिए घर आया तो फातिहा के लिए मकतूल के बाप के घर गया और ऐसे अल्फाज में हमदर्दी का इजहार किया कि गम के मारे हुए बाप पर थाने में जो तशद्दुद हुआ था वो उसने मलक अब्बास को सुना दिया। मलक अब्बास खामोशी से चला गया। दूसरे दिन मलक अब्बास ने मकतूल के बाप को अपने घर बुलाया। वहाँ 2 मुअज़्ज़ज़ आदमी बैठे हुए थे, वो भी मुसलमान थे। मलक अब्बास ने एक दरख्वास्त मकतूल के बाप को पढ़कर सुनाई जो उसकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखी गई थी। मकतूल के बाप का उस पर अंगूठा लगवाया गया और दरख्वास्त मलक अब्बास ने अपने पास रख ली। 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मकतूल के बाप को थाने बुलाया गया। वहाँ DSP ड्रैक आया हुआ था। उसने मकतूल के बाप का बयान लिया। बाप का बयान वही था जो उसने मुझे दिया था। DSP ने जो कार्रवाई की वो मैं पहले सुना चुका हूँ। मैंने अब ये साबित करना था कि मकतूल थाने में तशद्दुद से हलाक हुआ है या ये कि ये इल्ज़ाम गलत है और कातिल कोई और है। इस सूरत में मुझे उस कातिल का सुराग लगाना था। मलक अब्बास मेरे लिए एक अहम गवाह था। एक इसलिए कि वो DC का रेडर था, लिहाजा इन अमूर का उसे तजर्बा था। दूसरे इसलिए कि उसने ये दरख्वास्त बिला सोचे समझे नहीं लिखी होगी, बल्कि कुछ न कुछ शहादत देखी होगी। और तीसरी वजह उसकी अहमियत ये थी कि वो मुसलमान था और नेक सीरत था, क्यों उसने एक गरीब और बेआसरा मुसलमान की मदद की थी। उसने हफ्ते की शाम घर आना था। मुझे आज तक याद है, हफ्ते में अभी 4 दिन बाकी थे। मैंने उसे टेलीफ़ोन किया और कहा कि आज ही शाम या कल सुबह मेरे पास आ जाए। मैं उसे तफ्तीश के लिए सरकारी तौर पर बुला रहा था। उसने कहा कि वो दफ्तरी कार्रवाई के मुताबिक कल सुबह आ जाएगा। मैं मकतूल के बाप से मज़ीद पूछ कुछ करता रहा और उस दौरान उस आदमी को थाने लाने के लिए एक हेड कांस्टेबल को भेज दिया जिसने मकतूल जीरे को उस रात थाने में दाखिल होते देखा था। इसी कांस्टेबल को कहा कि वो सेठ प्यारे लाल को भी थाने पहुंचने के लिए कहे।
اور مقتول کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لیتا ہے۔ مقتول کے باپ سے میں نے پوچھا کہ مقتول کے سالے کے متعلق بتائے۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں اور اس کی مقتول کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ مقتول کے باپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے انداز سے مزید کوریدا تو اس نے تسلیم کیا کہ یہ لڑکا بدنام ہے اور جیرے کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ ایک بات اور بتاؤ، میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا۔ جیرے کی بیوی کی تو کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ وہ چپ رہا اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں غریب آدمی سمجھ کر تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کو کسی اور نے قتل کیا اور اس میں اس کی بیوی کا بھی ہاتھ ہو۔ جیرا شادی کر کے تم سے الگ کیوں ہو گیا تھا؟ بیوی نے اسے الگ کرایا تھا، اس نے جواب دیا۔ میری بیوی کے ساتھ ہی لڑکی بہت لڑتی جھگڑتی تھی، شوقین لڑکی ہے، جوانی کا نشہ ہے حضور، اپنی اور ہماری حیثیت نہیں دیکھتی۔ اس کا بھائی بھی شوقین ہے، کام کاج تو کو کرتا نہیں لیکن کپڑے اچھے بھلے پہنتا ہے۔ جیرے کی بیوی کے چال چلن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اسی کے کہنے پر الگ مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ میں یہ تحقیقات اس لیے بھی کر رہا تھا کہ جیرے کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، اس کا باعث بھی کچھ اور ہوگا۔ میں نے جنہیں تھانے بلایا تھا وہ آگے، سب سے پہلے سیٹھ پیارے لال کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ راہزنی کا شکار کس طرح ہوا ہے اور اس کا کتنا مال گیا ہے۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ میں نے اس کی تفصیل کے ساتھ ملائی جو اس کیس کی فائل میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بالکل صحیح تھی۔ رقم کے علاوہ سونے کی ایک انگوٹھی، 2 جھمکے اور سونے کے 2 کڑے تھے۔ یہ زیورات ایک دیہاتی نے اس کے پاس گروی رکھے اور کچھ رقم سود پر قرض لی تھی۔ رقم اور زیورات کپڑے کی ایک تھیلی میں تھے جو راہزنوں نے چھین لی تھی۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کی فائل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ بتا دوں، اس میں بھی کسی مشتبہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، جیرے کا نام بھی نہیں تھا، کچھ ضمنیاں تحریر کی ہوئی تھیں، ان سے کوئی شک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لالا جی، میں نے سیٹھ سے کہا، یہ تو صاف بات ہے کہ آپ کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ آپ کا چور پکڑا جائے اور آپ کو آپ کا مال مل جائے۔ ہاں جناب، اس نے ہندوؤں کے خاص انداز سے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پہلے تھانے دار تو کچھ بھی نہ کر سکے، اس تھانے دار نے تو سارا معاملہ چوپٹ کر دیا ہے لالا جی۔ میں نے کہا، آپ کا جو چور تھا اسے تھانے بلا کر جان ہی سے مار دیا۔ میں نے سیٹھ کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی لاش تو کہیں اور سے ملی تھی سرکار۔ سیٹھ پیارے لال نے کہا، ان چکروں میں آپ نہ پڑیں لالا جی۔ میں نے کہا، میں آپ کا مال برآمد کرنے کی کوشش میں ہوں، کوئی مرے یا جیے میں آپ کا مال برآمد کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ سیٹھ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ ہندو سیٹھ ہو، کروڑ پتی ہو، وہ تو ہوتا ہے بنیا ہے، پیسے کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہے۔ پیسہ اور ذاتی مفاد اس کا مذہب ہے۔ اس زمانے میں بھی ہندو کی یہی ذہنیت تھی جب اس کی بغل میں چھری تھی، اور آج بھی اس کی ذہنیت وہی ہے جب اس کی بغل میں اگنی میزائل اور ایٹم بم ہے۔ میں نے سیٹھ پیارے لال کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر آپ تھانے دار رائے برمن کی مٹھی گرم کر دیتے تو وہ چور کو پکڑنے میں دن رات ایک کر دیتا۔ میں نے ایک شک کی بنا پر کہا، اس نے آپ کو ضرور اشارہ دیا تھا۔ چھوٹے تھانے دار نے صاف اشارہ دیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 100 روپیہ بڑے تھانے دار کو، 50 روپے چھوٹے تھانے دار کو اور 25 روپے حوالدار معطل شدہ ہیڈ کانسٹیبل کو دیے تھے۔ اس نے 1-2 سیکنڈ چپ رہ کر کہا، اگر آپ میرا مال برآمد کر دیں تو؟ نہ لالا جی، میں نے اسے آگے بولنے نہیں دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ رقمیں پہلے دن ہی لوگوں کو دی تھیں یا بعد میں؟ پہلے دن نہیں، اس نے جواب دیا، 7-8 دن بعد۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے پوچھا۔ جس روز جیرے کی لاش ملی تھی اس سے کتنے دن پہلے ان لوگوں نے آپ سے پیسے مانگے تھے؟ 1 روز پہلے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے تو اس سے دگنی رقم مانگی تھی، آخر سودا اس رقم پر ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی شراب کی 2 بوتلیں بھی میں نے انہیں دی تھیں۔ 100 روپیہ، 50 اور 25 روپے اس وقت کی خاصی زیادہ رقمیں تھیں۔ رائے برمن نے آپ کو تسلی دی ہوگی کہ وہ بہت جلد مال برآمد کرا دے گا۔ اس نے تو پکا وعدہ کیا تھا کہ کل تک ملزم حوالات میں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جیرے پر پکا شک تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے کبھی اس نے چوری کی تھی؟ وہ آپ کا ملازم تھا؟ میں نے ذرا سوچ کر کہا، لالا جی مہاراج، اگر آپ کو اپنا مال واپس چاہیے تو سچ بولنا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اگر جھوٹ موٹ سے مجھے بچانے کی کوشش کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کچھ ایسے ہی اور باتوں سے اس سیٹھ کو ڈرایا۔ ہندو بڑی ہی مکار اور عیار قوم ہے۔ میرے ڈرانے اور اسے لالچ دینے کا کہ اس کا مال مل جائے گا، وہ کچھ سچی باتیں کرنے لگا۔ میں نے رائے برمن کو تو یہی کہا تھا کہ مجھے جیرے پر پکا شک ہے۔ اس نے کہا، اب آپ ہی بتائیں کہ شک پکا ہوتا ہے یا نہیں؟
جیرے نے پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ میں نے اس پر شک اس بنا پر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میں وصولیوں کے لیے فلاں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ میں نے جیرے کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں اتنی دیر ہو جائے کہ سورج غروب ہو جائے، تم یوں کرنا کہ شام کو نالے کے پار پرانے کنویں کے پاس آ جانا، میں اسی راستے سے واپس آ جاؤں گا۔ میں نے بعد میں نالے کے پار پرانے کنویں کا علاقہ دیکھا تھا۔ یہ برساتی نالا تھا جو ان دنوں خشک پڑا تھا۔ پرانا کنواں 1 صدی یا اس سے بھی زیادہ پرانا اور ویران ہو چکا تھا۔ اس میں پانی نہیں، کیچڑ تھا۔ قصبے سے یہ 1 میل سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کٹا پھٹا تھا۔ اس علاقے میں کوئی گاؤں نہیں۔ قصبے کو آنے والا ایک راستہ وہیں سے گزرتا تھا۔ سیٹھ پیارے لال نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے ایک گاؤں میں دیر ہوگی۔ اس کے پاس کرائے پہ لی ہوئی گھوڑی تھی۔ وہ جب پرانے کنویں والے علاقے میں پہنچا تو جیرا وہاں نہیں تھا۔ اس نے جیرے کو آوازیں دیں۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ سیٹھ جب نالے میں آیا تو اچانک 2 آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ سیٹھ سمجھا کہ یہ جیرا ہے جو اپنے کسی دوست کو ساتھ لایا ہے۔ جیرے کو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ تم یہاں کھڑے ہو، سیٹھ نے بڑے رعب سے کہا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سورج غروب ہو جائے تو پرانے کنویں پر آ جانا۔ یہ تھیلی ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے کہا، اور اپنی جان بچاؤ۔ سیٹھ نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے چہرے صافوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے بھی انہیں پہچاننا بہت ہی مشکل تھا۔ سیٹھ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رویا بھی۔ رہزنوں نے اس پر رحم نہ کیا اور چاقو دکھا کر اس سے تھیلی لے لی۔ اس کے کرتے کی جیب کی تلاشی لے کر جو پیسے جیب میں تھے وہ بھی نکال لیے۔ میں نے ان کی منتیں کی تھیں، سیٹھ نے مجھے بتایا، اور انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی تھیں۔ کیا باتیں کی تھیں؟ زیادہ نہیں، سیٹھ نے جواب دیا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ جان سے مار دیں گے، گھوڑی بھی لے لیں گے، تم سود خوروں کا خون چوستے ہو۔ ان میں سے ایک کی آواز جیرے جیسی تھی۔ حضور، جیرے پر مجھے شک ہونا ہی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے واپسی پر اندھیرا ہو جائے گا۔ اگر مجھے جیرے نے نہیں لوٹا تو اس نے اپنے 2 آدمی مجھے لوٹنے کے لیے بھیج دیے۔ میں نے اس کی آواز بھی پہچانی تھی۔ وہاں سے آپ سیدھے تھانے گئے؟ تھانے تو میں بعد میں گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ پہلے میں جیرے کے گھر گیا، وہ گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ شام کو باہر چلا گیا تھا اور ابھی واپس نہیں آیا۔ میں تھانے چلا گیا، وہاں نہ بڑا تھانے دار تھا نہ چھوٹا تھانے دار۔ ایک حوالدار نے میری رپورٹ لکھی اور مجھے کہا کہ صبح ہوتے ہی تفتیش شروع ہو جائے گی۔ میں نے بہت زور دیا کہ مجھے بڑے تھانے دار سے ملوا دو، لیکن حوالدار ہیڈ کانسٹیبل مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ میں خود ہی بڑے تھانے دار کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی نکلا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے دار صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ تھانے دار صاحب بیمار ہیں اور سو گئے ہیں۔ تھانے دار کی بیماری اور اس کے سو جانے کے متعلق میں نے بعد میں اصلیت معلوم کی تھی، وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ جو 2 آدمی رائے برمن کے گھر سے نکلا تھا وہ کون سا کانسٹیبل تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ رائے برمن اور اس کا ASI شراب کے نشے میں بدمست تھے۔ قصبے کے 2 معزز قسم کے بدماش بھی وہاں موجود تھے اور تاش کی بازی لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رائے برمن اور ASI کا مکان معزز قسم کے جوئے بازوں کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ اگر رائے برمن ہوش میں ہوتا اور اسے اپنی ڈیوٹی کا پاس ہوتا تو اسی وقت سیٹھ کا بیان لیتا۔ سیٹھ اسے بتاتا کہ اسے اپنے ملازم پر شک ہے اور اس کا ملازم اپنے گھر سے غیر حاضر ہے، تو رائے برمن اسی وقت جیرے کے گھر چھاپا مارتا، پھر وہ جائے واردات پر جاتا اور کھرے محفوظ کر لیتا۔ اس طرح صبح تک جیرا پکڑا جاتا یا یہ ثابت ہو جاتا کہ جیرا بے گناہ تھا۔ مجھے دوسرے ذرائع سے پکی خبر مل گئی تھی کہ رائے برمن نے اپنے تھانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اپنے تھانے کے تمام عملے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ تمام بڑے بڑے بدماشوں، بڑے ذمہ داروں اور شہر کے اثر و رسوخ والے افراد کے ساتھ اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے۔ اس کا کمال یہ بھی تھا کہ جرائم پر بھی اس نے کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اقبال جرم کرانے کا طریقہ اظہار ثانی تھا، لیکن یہ تمام تر معلومات حاصل ہونے کے باوجود یہ ثابت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کہ جیرا اس کے تشدد سے ہلاک ہوا ہے، اور یہ ثابت کرنا بھی آسان نہیں تھا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک شک اور آیا، وہ یہ تھا کہ رہزنوں میں ایک جیرا تھا اور دوسرا اس کا کوئی دوست تھا۔ دونوں نے رہزنی کی واردات کی اور مال تقسیم پر ان کا جھگڑا ہوا۔ جیرے کا ساتھی پیشہ وار رہزن یا ڈکیت ہوگا، اس نے جیرے کا پتہ ہی کاٹ دیا۔ جیرے کی لاش جس جگہ پڑی ہوئی پائی گئی تھی وہ جگہ رہزنی کی جائے واردات سے بہت دور، یعنی قصبے کے دوسری طرف تھی۔ یہاں مناسب لگتا ہے کہ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی تفصیل سناؤں۔ مقتول کے سر پر ضرب لگی تھی، لیکن یہ ضرب لاٹھی یا ڈنڈے وغیرہ کی نہیں تھی، اور یہ زخم بھی نہیں تھا۔ اس سے دماغ کو ایسی ضرب پڑی کہ دماغ سے خون جاری ہوا، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ اتفاق سے پوسٹ مارٹم کرنے والا سرکاری ڈاکٹر عیسائی تھا۔ اگر وہ ہندو ہوتا تو رائے برمن اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا
اور ڈاکٹر اس کی مرضی کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھتا۔ اس وقت عیسائی اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ اور ہمیں اپنی رایا سمجھا کرتے تھے۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے رائے برمن، اگر وہ قتل کا ملزم تھا، اس کی کوئی مدد نہ کی۔ میں اس کے پاس چلا گیا تھا، اس نے مجھے واضح الفاظ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سمجھائی تھی۔ اس دور میں پوسٹ مارٹم اتنی باریکی سے کیا جاتا تھا جیسے لاش کا ایک ایک بال چیک کیا گیا ہو۔ اس عیسائی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا اور مجھے بتایا بھی تھا کہ لاش کے ٹخنوں کے قریب دونوں ٹانگوں پر اس قسم کے بڑے صاف نشان تھے جیسے رسی سے پاؤں باندھے گئے ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معدے کی کیفیت یہ لکھی گئی تھی کہ معدے میں جو غذا تھی وہ ابھی ہضم ہونا شروع نہیں ہوئی تھی اور غذا کی خاصی مقدار خوراک کی نالی میں حلق تک واپس آئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دماغ سے جو خون نکلا تھا وہ دماغ میں ہی یعنی کھوپڑی کے اندر ہی جمع ہو کر جمتا رہا، تھوڑی سی مقدار ناک میں آئی تھی۔ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر فرانس نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ مرنے سے پہلے مقتول کو الٹا لٹکایا گیا تھا، میں نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ الٹا لٹکانے سے پہلے اس کے سر پر ضربیں لگائیں گی۔ میرا خیال کچھ اور ہے، ڈاکٹر فرانس نے کہا۔ سر کی ضرب جس قسم کی تھی اس سے میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ مقتول کو پاؤں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا اور اسے اونچا لے گئے۔ رسی ٹوٹ گئی ہوگی یا قاتلوں کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ہوگی یا انہوں نے دانستہ رسی چھوڑ دی ہوگی جس سے مقتول سر کے بل گرا، نیچے پکا فرش تھا، یا کوئی بڑا پتھر ہوگا جس سے دماغ مجروح ہوا۔ اب ڈیٹیکشن سراغ رسانی آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ کو بڑا واضح سراغ یا اشارہ دے دیا ہے۔ میں سیٹھ پیارے لال کے بیان پر تھا اور دوسری باتیں شروع کر دیں۔ سیٹھ نے مجھے بتایا کہ اگلے روز وہ رائے برمن سے تھانے میں جا کر ملا اور اسے ساری واردات سنائی اور جیرے پر شک کا اظہار کیا، لیکن یہ صرف شک تھا۔ رائے برمن نے جو کارروائی کی وہ پہلے سنا چکا ہوں، سیٹھ سے جو رشوت لی گئی وہ بھی سنا چکا ہوں۔ اب میں اپنے دماغ پر زور دینے لگا کہ مقتول کس طرح اور کہاں قتل ہوا۔ یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ مقتول کو وہاں قتل نہیں کیا گیا تھا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی، وہاں کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ مقتول کو الٹا لٹکایا گیا ہوتا۔ ارد گرد کم و بیش 40 قدم دور کچھ درخت تھے۔ میں نے اتنی محنت کی کہ ان درختوں کے نیچے گیا، اوپر بھی دیکھا، مجھے کوئی ایسا نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتول کو یہاں لٹکایا اور سر کے بل گرایا گیا۔ یہی نظر آتا تھا کہ مقتول کی موت اسی طریقے سے کہیں اور واقع ہوئی اور اس کی لاش اس جگہ لے جا کر پھینک دی گئی جہاں یہ پڑی ہوئی ملی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ تھانوں میں ملزموں اور مشتبہوں پر پولیس پہلے روز سے ہی تشدد کرتی آئی ہے۔ بعض تھانوں میں الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ملزموں سے تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ دراصل ٹارچر روم ہوتے ہیں جنہیں ٹی وی کے ایک ڈرامے میں ڈرائنگ روم کہا گیا تھا، اور بعض تھانوں میں تھانے دار کوئی سا کمرہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس تھانے کے ایک پرانے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس مطلب کے لیے یہاں کون سا کمرہ استعمال ہوتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے تھانے کے پچھواڑے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اوپر دیکھا۔ چھت میں لکڑی کے بالے لگے ہوئے تھے، درمیان کے بالے میں 2 کنڈے لگے ہوئے تھے، لیکن کنڈا ایک ہی تھا اور دوسرے کنڈے کی جگہ بالے میں سوراخ تھا۔ یہ کنڈے پنکھا لٹکانے کے لیے لگائے جاتے تھے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتے تھے جب بجلی نہیں آئی تھی۔ نوکر دروازے میں بیٹھ کر رسی کھینچتا رہتا اور کپڑے کا پنکھا ہلتا اور سارے کمرے کو ہوا پہنچاتا تھا۔ یہ کمرہ کسی وقت دفتر کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا، اس لیے یہاں پنکھے کے لیے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ایک کنڈا اترا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے یہ کمرہ دکھایا اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میرے ساتھ سکھ ASI سندھو تھا۔ وہ اپنے طور پر اور کچھ میری ہدایات کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ وہ تجربہ کار ASI تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر کے ساتھ میری کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ یہ میں اسے پہلے بھی بتا چکا تھا۔ اب ہم دونوں اس معمے کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیرے کو اس رات اس کنڈے کے ساتھ لٹکایا گیا ہو اور کنڈا نکل گیا ہو۔ اب بھی پتہ چل جاتا ہے ملک جی، سکھ ASI نے کہا، اور باہر نکل گیا۔ وہ جب واپس آیا تو وہی ہیڈ کانسٹیبل جس نے ہمیں یہ کمرہ دکھایا تھا اس کے ساتھ تھا۔ ASI نے دوابے کی ٹھیٹھ پنجابی میں ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بات کی۔ اس کا بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ ہر فقرے کے بعد بڑی زور سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر مارتا تھا۔ سکھوں کی طرح وہ ہر فقرے میں 2-3 گالیاں دیتا تھا۔ میں آپ کو اس کی یہ باتیں سلیس اردو میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن۔ حوالدار ASI سندھو نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ایک بڑی دلچسپ گالی دے کر کہا، تم سب ہمارے آگے بہت جھوٹ بول چکے ہو، اب سچ بولو۔ میں نے ملک جی اور تم نے اسی تھانے میں رہنا ہے، اگر جھوٹ بولا تو میں تمہیں اس دوسرے کنڈے کا ساتھ اسی طرح لٹکا دوں گا جس طرح رائے برمن نے جیرے کو الٹا لٹکایا تھا۔
हेड कांस्टेबल ने दुनिया भर की कस्में खा खा कर कहा कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं कि जीरे को थाने में हिला किया गया था। इस रात थाने में बुलाया भी गया था या नहीं। फिर ये बता, एएसआई ने पूछा, कि तुम लोग मुलजिमों के साथ इस कमरे में क्या सलूक करते थे? सीधी बात करके यहाँ इकबाल जुर्म ना करने वाले मुलजिमों को उल्टा लटका दिया जाता था। हाँ सरदार जी, हेड कांस्टेबल ने बड़ी बरखुरदारी से जवाब दिया। ये तो सब इंस्पेक्टर राय बर्मन का ख़ास तरीका था। पहले तो मुलजिम पर या मुश्तबा की पिटाई होती थी, वो ना माने तो कई दूसरे तरीके आजमाए जाते थे। इन तरीक़ों में से एक ये था कि इस कुंडे में एक रस्सी गुजारी हुई थी। मुलजिम के दोनों पाँव इस रस्सी से बांधे जाते। दो कांस्टेबल इसे उल्टा करके ऊपर को उठाते। एक आदमी रस्सी को नीचे खींचता था और रस्सी का दूसरा सिरा वो सामने वाली खिड़की की सलाख के साथ बांध दिया जाता था। मुलजिम को फर्श से कितना ऊंचा रखते थे? सिंधु ने पूछा। हेड कांस्टेबल ने हाथ के इशारे से बुलंदी का अंदाज़ा बताया। ये कमोबेश 5.5 फुट बनता था। इसका मतलब ये था कि मुलजिम का सर फर्श से 5.5 फुट ऊंचा रहता था। अब ये बता, सिंधु ने उससे पूछा, ये कुंडा कब का निकला हुआ है? यकीन जाने सरदार जी, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, मैंने आज देखा है कि कुंडा निकला हुआ है। मैं खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। सिख एएसआई की बातें कारआमद तो थी ही, लेकिन मैं उनकी दिलचस्पी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तुमने कितने दिन पहले ये कुंडा लगा हुआ देखा था? सिंधु ने पूछा। और ये रस्सी कहाँ है? कोई 1 महीना पहले ये कुंडा लगा हुआ था, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। मैं रस्सी तलाश करता हूँ, वो तो इस कुंडे के साथ लटकती रहती थी। हेड कांस्टेबल ने सारा थाना छान मारा। वो रस्सी कहीं नज़र ना आई। ये एक सबूत था कि रस्सी गायब कर दी गई है। मैंने सिख एएसआई को सिखों की तरह बड़ी बेहूदगी से खराज तहसीन पेश किया। उसने हेड कांस्टेबल से बड़ा अच्छा सुराग गुलवा लिया था, लेकिन ये साबित करना भी बाकी था कि जीरे को यहाँ उल्टा लटकाया गया था। मैंने उस आदमी को भी बुलवा लिया था जिसने ये बताया था कि उस रात उसने जीरे को एक आदमी के साथ थाने में दाखिल होते देखा था। मैंने उसे अंदर बुलाया और उससे पूछा कि जब उसने जीरे को थाने में अंदर दाखिल होते देखा था तो अंदाज़न वक्त क्या था? उसके पास घड़ी नहीं थी। उसने जो अंदाज़ा बताया वो 9 और 10 के दरमियान था। उस ज़माने में कस्बों में लोग 8-9 बजे तक सो चुके होते थे। मैंने मकतूल की बीवी को भी बुलवाया हुआ था। उससे पूछा कि उस रात जीरा किसी के बुलाने पर तकरीबन कितने बजे बाहर निकला था? मैं सो गई थी, उसने जवाब दिया। जीरा घर नहीं था, वो आया और उसने मुझे जगाया। मैंने उसे खाना दिया। वो खाना खाकर लेट गया तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। जीरे ने मुझे कहा कि देखना बाहर कौन है। मैंने कुंडी खोली तो एक आदमी ने कहा कि जीरे को बाहर भेजो। मैंने अंदर जाके जीरो को बताया। जीरा बाहर निकला। मैं लेट गई। फिर मेरी आंख लगी। आधी रात के बहुत बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जीरा बिस्तर पर नहीं था। बाहर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सुबह तक इंतज़ार किया। सुबह होते ही ये इतला मिली कि जीरे की लाश शहर के बाहर एक जगह पड़ी हुई है। मैंने उस लड़की से और भी बहुत कुछ पूछना था, लेकिन अभी इस वक्त का अंदाज़ा कर रहा था जिस वक्त जीरे को थाने में दाखिल होते देखा गया था। जीरे की बीवी के बयान के मुताबिक ये तकरीबन वही वक्त था जब जीरा थाने गया था। जीरे की बीवी ने बताया था कि उसने देर से खाना खाया था और उसके फ़ौरन बाद एक आदमी उसे बुलाने आया था। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैदे की जो कैफियत लिखी थी वो याद आई। वो ये थी कि मैदे में जो ग़ज़ा थी वो अभी हज़म नहीं हुई थी और ग़ज़ा की खासी मिकदार खुराक की नाली में वापस आई हुई थी। ये अच्छा खासा सबूत था कि जीरे को थाने बुलाया गया और उल्टा लटकाया गया। ऊपर लकड़ी के बाले में जो कुंडे लगे हुए थे वो कमोबेश 3 इंच से ज़्यादा बाले के अंदर थे। ये पंखे का वज़न सहारने के लिए थे। उनके साथ एक आदमी जितना वज़न लटकाया जा सकता था, लेकिन बार बार इतना वज़न लटकाने से ये बाले से निकल भी सकते थे। ये तो एक हेड कांस्टेबल ने बता ही दिया था कि इस कुंडे के साथ मुलजिमों को लटकाया जाता था। जीरे की बारी आई तो कुंडा निकल आया। फिर मेरे पास वो अहम शख्स आ गया जिसका नाम मलक अब्बास था और जिसने मकतूल के बाप की दरख्वास्त लिखी थी और डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाई थी। वो 40 साल की उम्र का मुअज़्ज़ज़ और बारोब इंसान था। उसने जब मेरे साथ बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सही मायनों में नेक और जहाँ दीदा इंसान है। मैंने उससे सिर्फ़ ये पूछा कि उसे किस तरह यकीन हो गया था कि मकतूल को थाने में तशद्दुद से मारा गया है। क्या आप सब इंस्पेक्टर राय बर्मन को नहीं जानते? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मैंने पहली बार उसका नाम सुना है। बहुत ही बदकार आदमी है, मलक अब्बास ने कहा। उसने ताल्लुकात ऐसे बना रखे हैं कि उसके तमाम जुराइम पर पर्दा पड़ जाता है। मुसलमानों का तो ये दुश्मन है। अगर किसी मुसलमान को राहजन लूट लेते तो राय बर्मन कोई कार्रवाई ना करता। लूटने वाला हिंदू था और उसने शक एक मुसलमान पर किया, इसलिए उसने मुसलमान को जान से ही मार डाला। मैंने एक तो उस आदमी के साथ बात की थी जिसने जीरे को थाने में दाखिल होते देखा था
اور میں ڈاکٹر فرانس سے بھی ملا تھا۔ وہ نہایت ہی اچھا انسان اور مخلص ڈاکٹر ہے۔ میں اسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جیرے کے جسم پر تشدد اور اظہار ثانی کے نشانات تھے یا نہیں۔